وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 157 چل رہی ہے، اور اس آیت کے بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ آیت مضامین کا ایک سمندر ہے، جس میں سر فہرست حضور پر ایمان، پھر اس کے دو تقاضے یعنی انتہائی درجے میں آپ کی اطاعت اور انتہائی درجے میں آپ کی محبت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے جو توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ آیت 157 دیکھیے، اس جگہ آیت میں رسول نبی دو لقبوں کے ساتھ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی دو لقبوں کے ساتھ، دو ناموں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت امی بھی بیان کی گئی ہے۔ امی کے لفظی معنی ان پڑھ کے آتے ہیں، یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ امی ہونا کسی بھی انسان کے لیے کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے، بلکہ امی ہونا ایک عیب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، معارف اور کمالات کے ساتھ امی ہونا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی صفت اور کمال بن گیا ہے، کیونکہ اگر علمی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک امی سے ایسے قیمتی علوم کا ظاہر ہونا اور ایسے بے نظیر حقائق کا صدور ہونا، ان کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا دشمن بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہی تو خصوصیت ہے۔ تو لفظ امی جو ہے ان پڑھ کے معنی میں ہے، اگرچہ یہ صفت عام طور پر کسی بھی انسان کے لیے کوئی قابل تعریف صفت نہیں سمجھی جاتی ہے، بلکہ امی ہونا ایک عیب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم، معارف اور کمالات ہیں، اس کے ساتھ امی ہونا یہ آپ کے لیے بہت بڑی صفت اور کمال بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علمی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہیں، لیکن ایک امی سے ایسے قیمتی علوم کا ظاہر ہونا اور ایسے بے نظیر حقائق کا صدور ہونا، ان کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا دشمن بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی خاصیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40 سال، جی ہاں اپنی عمر کے 40 سال تک مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے انہوں نے اس طرح گزارے کہ نہ تو کسی سے ایک حرف پڑھا نہ سیکھا۔ 40 سال کی عمر کے بعد اچانک آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام جاری ہونے لگا جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے بھی ساری دنیا عاجز اور قاصر ہو کر رہ گئی۔ تو ان حالات میں آپ کا امی ہونا یہ آپ کے اللہ کی جانب سے رسول ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے امی ہونا دوسروں کے لیے کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے، مگر یہ امی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تعریف اور کمال کی صفت بن گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات ہیں مکے والوں کے سامنے تھے، 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اور یہ 40 سال اس طرح گزارے
کہ نہ کبھی کسی سے کوئی حرف سیکھا نہ پڑھا، ٹھیک 40 سال کی عمر میں، اور وہاں پر کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی کہ وہاں جا کر کوئی علم حاصل کر لیتے. تو 40 سال کی عمر کے بعد اچانک آپ کی زبان سے وہ کلام جاری ہونے لگا جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے بھی ساری دنیا عاجز اور قاصر ہو کر رہ گئی. تو ان حالات میں آپ کا امی ہونا یہ آپ کے اللہ کی جانب سے رسول ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے امی ہونا دوسروں کے لیے کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے، بلکہ یہ امی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تعریف اور کمال کی صفت بن گئی ہے. چوتھی بات، آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ آپ کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو. اور توریت اور انجیل کو خاص طور پر یہاں اسی لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل انہی دو کتابوں کے قائل ہیں اور انہی دو کتابوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حالات زبور کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں کا ہی خاص طور پر اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں کتابیں بنی اسرائیل کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ انہی دو کتابوں کے یہ لوگ قائل ہیں. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حالات کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے اس آیت کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں جن میں ان کو بتلایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، جن کا ذکر وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. تو بہرحال کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اسی لیے اس آیت کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں جس میں ان کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، جن کا ذکر وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. بہرحال اب باری آتی ہے توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات. دیکھیے موجودہ جو توریت اور انجیل ہیں بے شمار تحریف اور تبدیلیاں ہو جانے کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں رہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ان کتابوں کے اندر ایسے کلمات اور ایسے جملے پائے جاتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں. اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن نے یہ اعلان کیا آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ محمد کی صفات اور علامات توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر قرآن کا یہ اعلان حقیقت اور واقعے کے خلاف ہوتا تو اس زمانے کے یہود اور نصارہ کے لیے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار گویا کہ ہاتھ لگ جاتا اور اس کے ذریعے وہ قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے. اس کے ذریعے سے وہ قرآن کو جھٹلا سکتے تھے کہ توریت اور انجیل میں کہیں نبی امی کی صفات کا ذکر نہیں ہے. لیکن اس وقت کے یہود اور نصارہ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا. یہ وضاحت خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس وقت توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات
واضح طور پر موجود تھیں، جس نے ان یہود کی زبان پر گویا کہ ایک مہر سی لگا دی تھی۔ رسول، نبی، امی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت اور انجیل میں لکھی تھیں، ان کا کچھ بیان تو خود قرآن مجید میں توریت اور انجیل کے حوالے سے آیا ہے، یعنی خود قرآن مجید نے، جیسے کہ یہ آیت سامنے ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ ان کی صفات اور حالات توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی پائیں گے۔ تو جو صفات توریت اور انجیل میں لکھی تھیں، ان کا کچھ بیان تو خود قرآن مجید میں توریت اور انجیل کے حوالے سے آیا ہے، اور کچھ روایات حدیث ہیں، کچھ روایات حدیث ان لوگوں نے بھی بیان کی ہیں جنہوں نے اصلی توریت اور انجیل کو دیکھا تھا، اور ان میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ لوگ اسلام ہوئے تھے۔ تو کچھ باتیں تو خود قرآن مجید نے توریت اور انجیل کے حوالے سے لکھی ہیں، بتلائی ہیں، اور کچھ روایات حدیث میں ان لوگوں نے بیان کیا ہے جنہوں نے اصلی توریت اور انجیل کو دیکھا تھا، اور ان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ جی ہاں، تفسیر مظہری میں بیہقی نے دلائل النبوہ کے حوالے سے، تفسیر مظہری نے بیہقی دلائل النبوہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ اتفاق سے بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا اس کا باپ لڑکے کے سرانے کھڑے ہو کر توریت پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہودی، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی ہے، کیا تو توریت میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان لکھا ہوا دیکھتا ہے؟ اس نے انکار کیا، تو بیٹا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط کہہ رہا ہے، توریت میں، بائبل میں ہم آپ کی صفات اور آپ کا ذکر پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز اور تکفین مسلمان کریں گے، اس کو باپ کے حوالے نہ کیا جائے۔